रहमान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, ये जो फैसला है पोस्ट अरेस्ट बेल के हवाले से है। इस केस को मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल, मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर आलम खान मियाँ खेल और मिस्टर जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुना और इस फैसले को तहरीर किया सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने। इसमें जो बात है वो ये है कि एज पर एलिगेशन कंटेंट इन द क्राइम रिपोर्ट बेयरिंग FIR नंबर डेटेड 9/2020, इसमें जो लगाए गए हैं क्राइम एलिगेशंस क्राइम के, वो है 302, 324 और 34 ताज़ीज़ात पाकिस्तान। इसमें यह बयान किया गया है कि जो कंप्लेनेंट है, शिकायत कुनिंदा है, वो अपने वालिद के साथ, जिसका नाम अजमल खान था, और कज़न असदुल्लाह के साथ अपने खेतों में फसल काट रहे थे, ट्रैक्टर के ज़रिए, कटर के ज़रिए। इसी असना में जो पटिशनर्स हैं जिन्होंने अब बेल के लिए दरख्वास्त दी है, वो खानजेब के साथ उस जगह पर नमूदार हुए और बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। यहां पर यह खास तौर पर बयान करना जरूरी है कि फायर जो था, फायर शूट मेड बाय खानजेब एंड हिट द फादर ऑफ द कंप्लेनेंट। ये जो फायर था ये खानजेब ने किया और इससे जो हिट हुआ वो उनका कंप्लेनेंट का वालिद जो है ना, वो हिट हुआ। इंजरी उसको आई when he was being evacuated to hospital. The motive behind the occurrence is dispute over property. तो वो बंदा जो है वो जख्मों की ताब ना ला सका और फौत हो गया। इसका जो मोटिव बयान किया गया वो था कि ये केस इसलिए हुआ, वाकया इसलिए हुआ कि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट था। अब आगे चलते हैं। इसमें यह बयान किया पिटिशनर के काउंसिल, यो अक्यूज के जो काउंसिल्स हैं, पिटिशनर के काउंसिल हैं, कि पिटिशनर को जो है वो झूठा इसमें इन्वॉल्व किया गया है और असल वाकयात कुछ और हैं। दूसरा ये कहा गया, further contends that wider net has been thrown by the prosecution while involving two brothers and father in the instant case. दूसरी बात ये कही लर्नड काउंसिल फॉर पिटिशनर और अक्यूज्ड की तरफ से कि जनाब ये वसी पैमाने पर एक जाल फैला दिया गया है कि दो भाइयों और वालिद को इस केस में गलत तौर पर इन्वॉल्व कर लिया गया है। Contends that medical legal report clearly reflect that there is only one injury sustained by the disease which is attributed to co-accused who is fugitive from law. ये कहा गया कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट ये बताती है कि एक ही फायर लगा है सिर्फ उसे, और यह भी कहा गया कि क्रिमिनल लायबिलिटी किसी एक शख्स की किसी दूसरे मुल्ज़म पर शिफ्ट नहीं की जा सकती, और यह भी कहा गया कि कोई रिकवरी ऐसे वेपन की नहीं हुई जिससे जो है पिटिशनर जो हैं वो जुर्मदार कहलाए जाए। इसलिए ये कहा गया कि मुल्ज़मान जो हैं, पिटिशनर जो हैं, वो 497(2) CRPC के तहत पोस्ट अरेस्ट बेल के हकदार हैं। दोस्तों,
آپ کی خدمت میں یہ میں نے شواہد پیش کیے اور جو آرگومنٹس دیے لرننڈ کونسل فار ایکیوزڈ اور پٹیشنر کہ جناب ایک گولی لگی ہے متوفی کو، لیکن پراسیکیوشن نے یہاں پر جناب 3 بندوں کے نام، باپ اور 2 بیٹوں کو پھنسا دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میڈیکل لیگل رپورٹ بتاتی ہے کہ صرف ایک گولی لگی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی ویپن جو ہے وہ ریکور بھی نہیں ہوا، اور یہ فیکٹس کے مطابق ایسا نہیں ہے، اس لیے یہ 497(2) CRPC کے تحت پوسٹ ریسٹ بیل کا حقدار ہے۔ ریاست کی طرف سے جو وکیل صاحب تھے جنہوں نے اسے اپوز کرنا تھا، انہوں نے جو اپنی کنٹینشن ریز کی، انہوں نے کہا کہ یہ jointly liable ہیں for the offense committed by them. It is further argued that parties are known to each other prior to occurrence، کہ یہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، hence there is no chance of misidentification. However, frankly considered that the post-mortem report reveals that there is only one injury available on the body of the deceased. یہ ملزمان کے خلاف جو کونسل ریاست کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ فرینکلی اسپیکنگ ایک ہی گولی لگی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتا رہی ہے۔ Finally, it has been argued that the petitioners are vicariously liable for the murder of Ajmal Khan, therefore they are not entitled for the concession of a bail. تو جناب یہ بات مخالف وکیل کی طرف سے کی گئی۔ تو دوستو اب آتے ہیں ہم سپریم کورٹ کی آبزرویشن کی طرف۔ سپریم کورٹ نے کہا نو ڈاؤٹ دیر آر سرٹن فیکٹس وچ آر ناٹ ڈینائڈ بائی آئدر آف دی پارٹی۔ کہتے جی یہ بات ٹھیک ہے کہ دونوں پارٹیز میں سے کسی نے بھی کچھ واقعات کی نفی نہیں کی۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ occurrence has taken place in daylight، یہ دن کی روشنی میں واقعہ ہوا۔ Parties are known to each other being close relatives، دونوں پارٹیز جو ہیں اپوزٹ پارٹیز جتنی بھی ہیں دونوں، یہ دونوں ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور کلوز ریلیٹیو بھی ہیں، اور اس کے پیچھے جو موٹیو ہے اس کو بھی ڈینائیڈ نہیں کیا گیا۔ اب عدالت نے کہا جی کویسچن جو ریکوائر ہیں عدالت کو جوڈیشل مائنڈ جس پہ اپلائی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شیئرنگ کامن انٹینشن، رول اسکرائبڈ، ریکوری آف ویپن ایز الیجڈ، ٹینٹیٹو اسیسمنٹ ایٹ دس اسٹیج بائی دا کورٹ۔ اب الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، متوفی کو صرف ایک گولی لگی، جبکہ کسی بھی موقع کے گواہ کو ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ تو ان حالات میں قانون اٹریکٹ کرتا ہے کہ جب معاملہ جو ہے during the course of investigation, therefore mere recovery of empties would be a question to be resolved by the trial court after recording of prosecution evidence. صرف خالی جو خول ہیں یا وہاں پہ جو کوئی ریکوری ہوئی ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کسی کو ملزم نہیں قرار دے سکتے۔ اس کا ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو ایمپٹیز، ریکوری آف ایمپٹیز جو ہیں، خالی خول جو ملے ہیں، وہ کس حد تک جو ہے ان کو ملزموں کو مجرم بناتے ہیں۔ The contention of the learned counsel that the case of the petitioner squarely fall within the ambit of section 497(2) CRPC، کہ یہ جو کیس ہے پٹیشنرز کا یہ سیکشن 497 میں فال کرتا ہے۔ 497(2) جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ if it appears to such officer or court at any stage of the investigation, inquiry or trial as the case may be that there are no reasonable ground for believing that the accused has committed a non-bailable offense, but that there are sufficient grounds for a further inquiry into his guilt,
the accused shall, pending such inquiry, be released on bail or at discretion of such officer or court on the execution of him of a bond with surety, without sureties for his appearance as hereinafter provided. تو جناب کہ جب ایسا کوئی جرم کیا ہو ملزم نے جو کہ ناقابل ضمانت ہو، لیکن اس میں مزید انکوائری کی ضرورت ہو، ایسی سفیشینٹ گراؤنڈز ہوں کہ اس میں مزید انکوائری چاہیے، تو ان حالات میں اس کو بیل دے دینی چاہیے. بیل دیا جانا عین انصاف ہے. In the instant case, as no overt act is ascribed to the petitioner except the allegation of ineffective firing not supported by any recovery of weapon, and as such the recovery of crime empaties from the place of occurrence has no legal sanctity. کہ ویپن کوئی نہیں برآمد ہوا، جو ایمپٹیز برآمد ہوئے ہیں خالی خول، ان کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے، اور therefore the facts and circumstances narrated above brings the case of the petitioner of further inquiry filing within the ambit of section 497(2) CRPC entitling them for concession of a bail. تو یہ کیس بنا جناب فردر انکوائری کا، تو اس لیے ان کو بیل گرانٹ کر دی گئی. دوستو یہ وہ فیصلہ ہے جو ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے. دیکھیں، بے گناہ کو بیہائنڈ دی بار رکھنے سے بہتر ہے، کہا جاتا ہے کہ 1000 بے شک لوگ جرمدار جو ہیں وہ باہر آ جائیں، لیکن کسی ایک بے گناہ کو بار کے پیچھے نہیں رکھنا چاہیے. ہمارا جو پراسیکیوشن کا سلسلہ ہے، انویسٹیگیشن کا سلسلہ ہے، اس میں بہت سی خامیاں ہیں. سفارش، رشوت کا کلچر ہے، لوگوں کو پھنسا دیا جاتا ہے. تو زیر نظر کیس جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ، جس کا ٹائٹل تھا جہاں زیب اینڈ ادرز ورسز اسٹیٹ، اور اس کو سنا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، جسٹس مظاہر عالم خان میاں خیل نے، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے، اور اس فیصلے کو لکھا بھی جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے، اور 25/11/2020 کو اس کیس کی ہیرنگ ہوئی تھی. تو آپ کی خدمت میں جو یہ کیس لا میں نے ضمانت کے حوالے سے پیش کیا ہے، پوری کیس کو پڑھ دیا آپ کے سامنے کہ جناب اکرنس ہوئی ہے، گولی جرم جو ہے وہ 3 بندوں پہ ڈال دیا گیا، 2 بھائیوں اور ایک ان کے باپ پر، لیکن کوئی ریکوری نہیں ہوئی ویپن کی، وہاں پر خالی خول ملے ہیں. اس لیے یہ فردر انکوائری کا معاملہ بنتا ہے. اس لیے 497(2) یہ کہتا ہے CRPC کہ اگر نان بیلیبل آفینس ہوا ہو اور اس میں مزید انویسٹیگیشن ریکوائر ہو تو پھر بیل کی کنسیشن دی جا سکتی ہے. دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے. اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.